السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے بڑی اہم خبریں دو تین دے دوں جناب آپ کو۔ 12 اپریل کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ آفاق احمد صاحب باہر نکلیں گے اور سفید پرچم کے نیچے وہ کہتے ہیں جی سب آ جائیں، اور یہ وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ ڈمپر حادثات اور کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ لیکن اب ڈمپر ایسوسیشن کے جو صدر ہیں لیاقت محسود، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ اگر باہر نکل رہے ہیں 12 کو تو 16 اپریل کو ہم بھی باہر نکلیں گے، اور کراچی میں نکلنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مافیا نہیں، شہر کا کچرا اٹھانے والے ہیں۔ ایم کیو پاکستان کی تعریف کی ہے خبر کے مطابق، اور اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے، فوری خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں کو حراست میں لیا گیا ہے، حامد رضا صاحب کو حراست میں لیا گیا ہے، عالیہ حمزہ کا نام بھی ہے۔ یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں، یہ وہ خبریں ہیں کہ اس وقت فٹافٹ جو میں نے کہا پہنچا دوں آپ تک، کہ لیاقت محسود نے بھی آفاق احمد کے بعد یعنی کہ 12 اپریل کو آفاق احمد صاحب نکلیں گے کراچی شہر میں، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی نکلیں گے، بہت ہو گیا۔ لیاقت محسود جو ہیں ڈمپر ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور 16 اپریل کو کراچی میں نکلنے کا انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ایک اور بریکنگ نیوز دوں آپ کو ساتھ ساتھ، بڑی ایک صحافی ہیں بڑے معروف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ قومی اسمبلی میں کینالز کے معاملے پر، یعنی کہ قومی اسمبلی میں آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی تنہا رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آج کوشش کی ایک قرارداد لانے کی، شبیر بجارانی صاحب نے موو کیا اس قرارداد کو، اور تقریباً 30-35 MNAs کے دستخط پر موجود تھے، اور انہوں نے اس قرارداد کو پیش کر کے حمایت حاصل کرنی تھی، اس پہ بحث کرانی تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ کیوں کچھ نہیں ہو سکا؟ بحث کیوں نہیں ہو سکی؟ پاس کرانا تو دور کی بات ہے، یہ جمع ہی نہیں ہو سکی۔ اور جب انہوں نے رابطہ کیا نون لیگ والوں سے کہ بھائی سندھ میں ہمارے ساتھ تو دیکھ لیں عوام خلاف ہو گئی ہے، اور بتانا ہے لوگوں کو ہم نے کہ جناب ہم نہیں ہیں سندھ کا پانی بیچنے والے یا سندھ کے کنالز پر سمجھوتہ کرنے والے، لیکن نون لیگ کی جانب سے انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ ابھی بھی کی یہ خبر ہے، میں نے کہا بھی دے دوں، معروف صحافی جنہوں نے خبر دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ سندھ کی ظاہر ہے سندھ والوں کی زندگی اور موت کا یہ مسئلہ ہے کینالز، اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے آج قرارداد لانے کی کوشش کی، قرارداد جمع ہی نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے رابطہ کیا جناب پاکستان تحریک انصاف والے کے ساتھ کہ جناب آپ تو ہمارے ساتھ آ جائیں، بڑا اہم معاملہ ہے، یہ انہوں نے منع کر دیا۔ بلکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ آصف علی زرداری نے کینالز تعمیر کی اجازت دی ہے، ہم کیوں اب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، میں نے کہا بھی دوں آپ کو میں، تفصیل بھی آگے چل کے چلے، اگر ٹائم ملا تو دے دوں گا۔ ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایم کیو ایم سے بات کی۔ اب ایم کیو ایم والے کیوں حمایت کریں گے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ جو گزشتہ 2 دن سے پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل تو میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے تو گھنٹہ ہی بجا دیا، گورنر صاحب کا بھی اور ایم کیو ایم کا بھی، فاروق ستار صاحب کا نام لے کر بہت کچھ کہا، ان کی وائف کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ مجھے فون کیا کرتے تھے، ان کے کوئی کام ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کیا کسی کوئی ڈمپر کے نیچے آگے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قیمت، جان کی قیمت کیا ایک پلاٹ یا ایک پریس کانفرنس ہے؟ آپ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ جس کا پھر ایم کیو ایم نے بھی بھرپور جواب دینے کی کوشش کی۔ اور آج خالد مغل صدیقی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے، امین الحق صاحب موجود تھے، یہ سارے سینئر لوگ موجود تھے وہاں پر اسلام آباد میں۔ اور خالد مغل صدیقی صاحب نے تو یہ کہا کہ کراچی اس وقت جو ہے بارود کے ڈھیر پر ہے، کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، اور شہر قائد کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں، یہ خالد مغل صدیقی صاحب نے کہا۔ تو پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل نام میمن صاحب نے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کی پھر پرانی ہسٹری بیان کرنا شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایم کیو ایم جو ہے وہ تو سب جانتے ہیں، ماضی ایم کیو ایم بدامنی کا کردار رہنے والی، آج ہمیں بدامنی کا طعنہ دے رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ایم کیو ایم نے ماضی میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، یہ شرجیل نام میمن نے اور بہت ساری باتیں کی، اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایم کیو ایم پاکستان کو۔ یہ بھی میں نے کہا آپ تک یہ خبر میں پہنچاؤں کہ کیا ہونے جا رہا ہے شہر کے حالات۔ اس طرح میں نے کہا تھا جناب اللہ نہ کرے کہ اس طرف جائیں بگڑنے کی جانب، لیکن اس وقت تک حالات یہ ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مسلسل بیانات دیے چلے جا رہے ہیں۔ اور کینالز کے معاملے میں جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی
قرارداد جمع کرانے میں بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب چلے گئے دبئی، اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کوئی ناراضگی وغیرہ شامل ہے، اس طرح کی باتیں بھی اس وقت مارکیٹ میں ہو رہی ہیں بھائی۔ ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے اب زرداری صاحب کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا کہیں گے، لیکن یہ بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اور کراچی کی بات کروں تو بار پھر ڈمپر ایسوسیشن کے جو صدر ہیں لیاقت محسود، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 12 کو اگر مہاجر قومی والے باہر نکل رہے ہیں تو پھر ہم بھی نکل رہے ہیں جناب 16 اپریل کو، اور ہم بھی پھر کراچی میں نکلیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم مافیا ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں بلکہ ہم کراچی کا کچرا اٹھانے والے لوگ ہیں، اور تعریفیں بھی کی ہیں ایک جماعت کی جس کا میں نے بتایا آپ کو، میں پڑھ رہا تھا کہیں پر۔ تو بہرحال یہ ساری وہ سچویشنز ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے کہا آپ کو دوں، یہ ہونے کیا جا رہا ہے آپ بھی سوچئے کہ شہر کا امن بڑی مشکل سے بحال ہوا، تو کیا اب دوبارہ جیسا غالب مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ان کے پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی بارود کے ڈھیر پر ہے کراچی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بڑی جماعت کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے باقی چیزیں آپ کو سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ خان صاحب کی بہنوں کو آج حراست میں لیا گیا ہے، وہ احتجاج کر رہے تھے، اور کہا گیا تھا کہ جی خان صاحب سے ملنے نہیں دیا رہا، حالانکہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کا، آدھے لوگ مل کے آ جاتے ہیں، آدھے جو نہیں ملنا ان کو دیا جاتا یا نہیں مل سکتے کسی وجہ سے، یا خان صاحب نے منع کر دیا، یا پارٹی کی پالیسی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کہاں چل رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، اور وہ مسلسل ان کا سوشل میڈیا برگیڈ جو ہے مسلسل پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو بہرحال حراست کی خبریں ہیں جی، تینوں بہنوں کی، عالیہ حمزہ کی، نادیہ خٹک کی، حامد رضا صاحب کی، تو یہ تمام چیزیں میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں، پھر تفصیل بھی انشاءاللہ دوں گا، لیکن اب تک کے لیے میں نے کہا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ 3-4 بڑی اہم خبریں جو میں نے کہا فوری میں آپ تک پہنچاؤں اور بتاؤں کہ جناب کیا کچھ ہو رہا ہے، شہر قائد کے حالات کس طرح تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال 12 مئی بھی آنا ہے، اس کے بعد 16 کو جو نکلنے کا اعلان کیا ڈمپر ایسوسیشن والوں نے لیاقت محسود نے، وہ ایک الگ کہانی سنا رہا ہے کہ جس شہر میں اللہ نہ کرے کوئی سی بات ہو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم آمنے سامنے تھی۔ گورنر صاحب کے حوالے سے بھی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو دوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، وہی دی اجازت، مولانا نگہبان۔